نہیں ہے. تفاضل کا معنی کیا ہے جی؟ ایک چیز کا دوسری چیز سے افضل ہونا. اور تفاضل کے الٹ کیا ہوگا؟ عدم تفاضل، یعنی کہ دو اللہ کا کلام سارے کے سارا ایک جیسا ہے، بالکل برابر ہے. یہ دو نظریے ہیں، یہ دو عقیدے ہیں. تو اس بارے میں درست موقف یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں تفاضل موجود ہے. معتزلہ کا بھی یہی عقیدہ ہے، لیکن وہ تو اللہ کے کلام کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، اس لیے عقیدہ رکھتے ہیں، اور ہم اس غلط عقیدے سے بچنے کے باوجود یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں تفاضل موجود ہے. ہماری یہ سوچ کیوں ہے؟ ہماری یہ سوچ اس آیت کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ جس آیت کو ہم منسوخ کریں یا جس آیت کو ہم بلا دیں، ہم اس آیت سے بہتر آیت لے کر آتے ہیں یا اس جیسی لے کر آتے ہیں. تو اللہ نے کہا کبھی ہم منسوخ آیت جیسی آیت لے کر آئیں گے، کبھی ہم اس سے افضل اور بہتر لے کر آئیں گے. تو اللہ نے تو تفاضل کو ثابت کر دیا. اللہ نے بتا دیا کہ میرے کلام میں تفاضل موجود ہے. اور اس امر کی مزید تائید دیگر نصوص سے ہوتی ہے. مثال کے طور پہ وہ نصوص، قرآن و حدیث میں وارد وہ نصوص جن سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے افضل ہے جو پہلی امتوں پہ نازل ہوا. امام احمد اور امام ترمذی روایت کرتے ہیں جناب ابی بن کعب سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں، والذی نفسی بیدی ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات میں، انجیل میں، زبور میں اور خود قرآن میں سورہ فاتحہ جیسا اللہ کا کوئی کلام نہیں ہے. اگر ہم یہ عقیدہ اپنائیں کہ اللہ کا سارا کلام ایک جیسا ہے، اللہ کے کلام کا ایک حصہ دوسرے حصے سے افضل ہو، ایسا ممکن نہیں ہے، تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول تو بتا رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ افضل ہے. سورہ فاتحہ تورات سے بھی افضل، انجیل سے بھی افضل، زبور سے بھی افضل. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور مقام پہ، اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہہ. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، یہ اللہ کے کلام میں سے سب سے بہتر ہے، یعنی کہ تورات سے بہتر، انجیل سے بہتر، زبور سے بہتر. اور ایسے ہی قرآن و حدیث میں ایسی نصوص بھی آئی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی کچھ صورتیں دوسری صورتوں سے افضل ہیں، قرآن کی کچھ آیتیں دوسری آیتوں سے افضل ہیں. مثال کے طور پہ امام بخاری روایت کرتے ہیں ابو سعید ابن معلہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا تھا لأعلمنک سورۃ ہی اعظم سورۃ فی القرآن، کہ ابو سعید تمہیں میں ایک ایسی سورت کے بارے میں بتاؤں گا جو قرآن کی سورتوں میں سب سے عظیم ہے. اس سے پتا چلا کہ وہ سورت باقی سورتوں سے افضل ہے. وہ کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ. تو سورہ فاتحہ تمام صورتوں سے افضل، تمام صورتوں کے مقابلے میں زیادہ عظمت اور اہمیت کی حامل ہے. اور امام مسلم روایت کرتے ہیں ابی بن کعب سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوال کیا تھا، ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم، یہ بتاؤ ابی، یہ بتاؤ کہ قرآن کی آیتوں میں سے کون سی آیت سب سے عظیم ہے، ان کے سب سے افضل ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا آیت الکرسی، اور آپ نے ان کو شاباش دی تھی اور ان کے جواب کو درست قرار دیا تھا. جہاں تک تعلق ہے لوگوں کے اشکال کا کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے اترنے والا کلام اس میں فرق ہو، اللہ رب العزت، یہ سارا قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اس کا ایک حصہ دوسرے سے افضل ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے کلام کا ایک حصہ دوسرے حصے سے افضل ہوتا ہے اس مضمون کے اعتبار سے جو مضمون اس کلام میں وارد ہوتا ہے.
مثال سے بات واضح ہو جائے گی. ایک طرف اللہ کا کلام ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں. اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کا کوئی والد نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. ساری گفتگو کس کے بارے میں ہے؟ اللہ کے بارے میں، توحید کے بارے میں. اور یہ صورت اتنی عظیم ہے کہ ایک صحابی اس صورت کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول نے جب سوال کیا تو فرمانے لگے اس میں اللہ کے اوصاف بیان ہوئے ہیں تو مجھے اس صورت سے محبت ہے. اللہ کے اوصاف کی وجہ سے آپ نے خوشخبری دی تھی، جس اللہ کی وجہ سے تجھے صورت سے محبت ہے اس اللہ نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے، اور یہ صورت تجھے جنت میں لے کر جائے گی. دوسری جانب تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تباہ ہو جائیں، اور وہ تباہ ہو گیا. اب یہ بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن گفتگو کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ ابو لہب کے بارے میں. وہاں گفتگو ہو رہی تھی اللہ کے بارے میں، اللہ کے ناموں کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کا تعارف تھا. یہاں پہ ابو لہب کا تذکرہ ہے. تو وہ صورت بھی عظیم، یہ صورت بھی عظیم اس لحاظ سے کہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. لیکن سورہ اخلاص قل اللہ احد اس سے زیادہ عظیم ہے، زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے اوصاف بیان ہوئے ہیں. تو اللہ کے کلام میں جو مضمون وارد ہوتا ہے، جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے اللہ کے کلام میں تفاضل موجود ہے، اللہ کے کلام میں تفاضل پایا جاتا ہے.